حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مغرب کی نماز کے لیے حاضر ہوئے، صرف قاری قرآن نے اذا زلزلت الارض زلزالہا یہ سورہ پڑھی، اتنا رونے لگ گئے، اتنا رونے لگ گئے۔ اس میں قیامت کا ذکر ہے کہ یاد کرو کس چیز کو؟ جب زمین ہلا دی جائے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین کے اندر کی ساری بوجھل چیزیں نکال دی جائیں گی باہر، زمین سب اگل دے گی۔ اور سورہ قاریعہ میں اللہ نے فرمایا یوم یکون الناس کالفراش، لوگ اس دن پتنگوں کی طرح ہوں گے، اڑ رہے ہوں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ روئی کے پھاہے ہوتے، روئی کے اس طرح پہاڑ جو ہے ہواؤں میں اڑ رہے ہوں گے، پورے بڑے بڑے پہاڑ روئی کے پھاہے کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ اللہ نے قرآن پاک میں جو قیامت کے تذکرے فرمائے، امام اعظم ابو حنیفہ صرف سورہ زلزال پڑھتے رہ گئے، عشاء کا وقت آیا، عشاء پڑھی، پھر کھڑے ہو گئے، صرف یہی اذا زلزلت الارض زلزالہا اسی میں رہ گئے۔ اتنا روتے تھے، اتنا روتے کہ ان کی داڑھی سے آنسوؤں کا پانی ٹپ 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 گرنے لگا مسجد کے اندر۔ آپ کی عمر اس وقت قریب 70 سال کی ہے، قریب 70 سال کی۔ میں بتاتا ہوں، جس امام اعظم نے 4000 ختم قرآن کیے ہیں، 5 لاکھ حدیثیں انہیں یاد ہیں، 1000 سے زیادہ بڑے بڑے محدث شاگرد پیدا کیے، اور لاکھوں مسائل کا حل بیان کر دیا، امت پر اتنا بڑا احسان ہے۔ وہ امام اعظم ایک سورہ پڑھ کر کے رات کے وقت کیا کہہ رہے ہیں جانتے ہیں؟ ان کے ایک شاگرد ہیں مسعر، وہ کہتے ہیں میں رات کے وقت جا کر دیکھا میرے استاد ابھی تک کھڑے ہیں، مغرب میں جو گئے تھے ابھی تک کھڑے ہیں۔ آدھی رات گزر گئی تو وہ دروازہ کھول کر پیچھے کھڑے ہوئے تو امام اعظم ہاتھ پھیلا کر یوں رو رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں کہ اے مولا، قیامت کے دن اگر ابو حنیفہ کی بخشش ہو گئی تو تعجب کی بات ہے، ورنہ مجھ جیسا آدمی بخشے جانے کے قابل نہیں۔ امام اعظم کہہ رہے ہیں میری بخشش ہو گئی تو تعجب کی بات ہے، جس نے 4000 ختم قرآن کیے ہوں، اور پھر یوں کہتے ہیں مولا میرے پاس بخشے جانے کے لائق کچھ ہے نہیں سوائے سفید داڑھی کے، اور تو نے فرمایا ہے کہ سفید داڑھی والے کو عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے، مولا میری سفید داڑھی کو دیکھ کر مجھے معاف کر دینا۔ یہ قرآن میں محو ہونے والوں کا انداز ہے، اور ہمارے ہاں برسوں ہو جاتے ہیں ہم خوف الہی سے نہ روتے ہیں نہ ہی ہمارے جسم ہلتے ہیں۔ ہمیں کس چیز کا غرور ہے؟ ہمیں کس چیز سے اطراء ہے؟ کیا ہے ہمارے پاس؟